السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم بھائیوں، آج آپ کے بیچ چوتھے پارے کی کچھ آیت کا خلاصہ رکھا جائے گا۔ انشاءاللہ ہماری کوشش یہ ہے کہ کم وقت میں کچھ باتیں آ جائیں۔ اس پارے کا آغاز نیکی کے معاملے میں ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم ہرگز نیکی نہیں پا سکتے جب تک اپنے محبوب مالوں میں سے، جو تمہارے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ ہو، ان مالوں میں سے جب تک خرچ نہ کرو تم نیکی نہیں پا سکتے، تم اللہ کے یہاں اس کا اجر و ثواب نہیں پا سکتے۔ اور آگے کہہ رہا وما تنفقوا من شیء، تم جو کچھ بھی خرچ کرتے ہو فإن اللہ بہ علیم، اللہ تعالیٰ اس کو جاننے والا ہے، اللہ اس سے باخبر ہے۔ کیا مطلب؟ ایسا نہیں ہے کہ تم اللہ کی بارگاہ میں خرچ کر رہے ہو، اس کی راہ میں تم لٹا رہے ہو تو اس کا اجر نہیں دیا جائے گا، بلکہ فإن اللہ بہ علیم کا یہ مطلب ہے کہ اس کا اجر لکھا جا رہا ہے، اس پروردگار کو معلوم ہے، پتہ ہے کہ تم اللہ کے لیے خرچ کر رہے ہو۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز نیکی نہیں پا سکتے جب تک تم اپنے محبوب مالوں میں، پسندیدہ مالوں میں اللہ کی بارگاہ میں اس کے لیے خرچ نہ کرو۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ پیارے نبی کی خدمت میں گئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تم نیکی نہیں پا سکتے جب تک اپنے محبوب مالوں میں سے خرچ نہ کرو۔ اے اللہ کے رسول، میرے محبوب مالوں میں سب سے زیادہ جو مجھے محبوب ہے، میرے نزدیک پسندیدہ ہے، وہ میرا باغ ہے جس کا نام بیروحہ تھا۔ پیارے نبی بھی اس باغ میں کبھی کبھار جایا کرتے تھے، اس باغ سے نکلنے والی نہر سے آپ ٹھنڈے ٹھنڈے پانی پیا کرتے تھے۔ آ کر کہتے ہیں، اے اللہ کے رسول، میرے نزدیک میرا وہ باغ سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، لہٰذا میں اس باغ کو اللہ کے لیے صدقہ کرتا ہوں، اللہ کے لیے میں اللہ کی بارگاہ میں دیتا ہوں، آپ اس باغ کو قبول کر لیجئے، آپ اپنے تصرف میں لے لیجئے اور جہاں چاہیں آپ خرچ کریں۔ پیارے نبی نے فرمایا، بخن بخن، یہ تو بہت زیادہ نفع بخش مال ہے، یہ تو بہت زیادہ نفع بخش مال ہے۔ اے ابو طلحہ انصاری، تم اپنے قرابت داروں میں، اپنے رشتہ داروں میں اسے تقسیم کر دو، اسے بانٹ دو۔ چنانچہ حضرت ابو طلحہ انصاری صحابی نے اپنے باغ کو اپنے چچا زاد بھائیوں میں تقسیم کر دیا، بانٹ دیا۔ میرے ساتھیوں، حضرت ابو طلحہ انصاری کا وہ بڑا باغ تھا جس میں کئی سو درخت تھے اور پھلوں سے سارے درخت لدے ہوئے تھے، پھل ٹوٹنے والے تھے، بہت بڑا منافع ہونے والا تھا۔ لیکن جب آیت کریمہ سنتے ہیں کہ نیکی اس وقت نہیں پائیں گے جب تک اپنے محبوب مالوں میں سے ہم نہ خرچ کریں، اور ہمارا آپ کا حال یہ ہے، جب بھی اللہ کے لیے مانگا جاتا ہے، جب بھی اللہ کے لیے سوال کیا جاتا ہے، ہماری کوشش یہ ہوتی کہ ہم کم سے کم دیں اور پھٹا نوٹ ہی نکال کر کے دیتے ہیں، یا 5 کا سکہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے کہیں سے مل گیا تو جمعہ کے دن ڈبے آگے بڑھاتے ہیں، ٹپ سے ڈال دیں گے، اتنی زور سے ڈالیں گے کہ ٹن سے آواز آنی چاہیے کہ معلوم ہو کہ صاحب نے ڈال دیا ہے۔ اور یہاں صحابہ کا یہ حال ہے۔ اللہ وہی کہہ رہا ہے، میرے بندو، تمہیں نیکی چاہیے، تم نیکی کمانا چاہتے ہو تو اللہ کی راہ میں اپنی پسندیدہ چیزیں خرچ کرو، جو تمہارے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہوں، ان چیزوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور جو کچھ خرچ کر رہے ہو وہ بیکار نہیں جائے گا۔ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ،
اللہ اس سے باخبر ہے، اللہ اس کو جان رہا ہے، اللہ اس کو لکھ رہا ہے، نوٹ کر رہا ہے۔ قیامت کے دن تمہیں اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کعبۃ اللہ سے متعلق بیان فرماتا ہے، ان اول بیت وضع للناس، پہلا وہ گھر خدا کا جو لوگوں کے لیے تعمیر کیا گیا۔ سب سے پہلے دنیا میں کوئی مسجد بنی وہ اللہ کی مسجد، یہی کعبۃ اللہ ہے، جس کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے میرے بندو ان اول بیت وضع للناس، سب سے پہلے اللہ کا گھر اس روئے زمین پر بنا تو یہی کعبہ بنا، یہی مسجد حرام بنا۔ للذی ببکہ، جو گھر مکہ شریف کے اندر ہے، مکۃ المکرمہ میں موجود ہے، مبارکم وہدی للعالمین، وہ کعبہ تو مبارک اور باعث ہدایت ہے، برکت والا بھی ہے اور ہدایت والا بھی ہے، ساری کائنات کے لیے کہا ہے۔ ایک چیز آپ نے غور کی، اس آیت کریمہ مکہ کو بکہ کہا گیا ہے، ببکہ مبارکن، پتہ یہ چلا مکہ کا ایک نام بکہ بھی ہے، اور علماء بیان فرماتے ہیں بکہ اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں جانے کے بعد لوگ اپنے اندر کنٹرول نہ رکھ پائیں، لوگ بے اختیار اپنی آنکھوں سے آنسو بہانے لگیں، لوگوں کے دل پسیج جائیں، آنکھوں سے آنسوؤں کے قطرے گرنے لگیں، ایسی جگہ کو بکہ کہا جاتا ہے۔ اللہ نے جب مکہ شہر کا ذکر کیا تو کہا ببکہ مبارکن، وہ کعبہ تو اسی مکہ میں ہے، مبارکن ورحمۃ للعالمین، جو کہ بابرکت ہے اور باعث ہدایت ہے۔ بڑے بڑے سخت دل کے انسان جب کعبۃ اللہ کو پہلی بار دیکھتے ہیں، اللہ کی قسم وہ بھی پگھل جاتے ہیں، ان کے دل بھی پسیج جاتے ہیں۔ جو لوگ حج و عمرہ کر کے آئے ان سے پوچھئے جب انہوں نے پہلی بار کعبے پہ نگاہ ڈالی ہوگی کیسا منظر ہوگا، دل کی کیا کیفیت رہی ہوگی، وہ جانتا ہے اور اس کا رب جانتا ہے کہ وہ منظر کس قدر ہوگا، دلوں کی کیفیت کس قدر ہوگی۔ اللہ وہی کہہ رہا ہے ببکہ مبارکا وہدی للعالمین، وہ گھر تو پوری کائنات کے لیے، ساری دنیا کے لیے وہ ہدایت بھی ہے اور بابرکت بھی ہے۔ فیہ آیات بینات، اس گھر کے اندر واضح نشانیاں موجود ہیں، اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی عبرتیں اور نصیحتیں موجود ہیں۔ مقام ابراہیم، اور اسی گھر کے اندر مقام ابراہیم بھی موجود ہے۔ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو اس گھر میں داخل ہو جاتا ہے وہ مامون ہو جاتا ہے، وہ امن والا قرار دے دیا جاتا ہے۔ اسی لیے اس گھر کی حرمت کا یہ حال ہے، اس کے تقدس کا یہ حال ہے، اس گھر کے احترام کا یہ حال ہے کہ اپنے باپ کے قاتل کو بھی اپنی آنکھوں کے سامنے اس گھر میں دیکھنے کے بعد بھی اس سے انتقام نہیں لیا جائے گا، اس سے وہاں پر بدلہ نہ لیا جائے گا۔ یہ اس گھر کے احترام اور تقدس کا حال ہے۔ جو وہاں داخل ہو جائے وہ مامون ہو گیا۔ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، اب حج کی فرضیت کے بارے میں اللہ بیان کر رہا ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو اس گھر کی طرف سفر کرنے کی طاقت و استطاعت رکھتا ہو، اس پر اللہ نے اس گھر کا حج کرنا فرض کر دیا ہے، اس کی طرف سفر کرنا واجب کر دیا ہے، حج کرنا یہ اللہ نے انوارے کر دیا ہے۔ بہت بڑے بڑے پیسے والے دنیا میں موجود ہیں، مسلمان ہیں، لیکن حج کی دولت سے محروم ہیں۔ اللہ نے مال و منال سے نوازا ہے، دولت سے نوازا ہے، کہو حاجی کیوں نہیں بن جاتے، کیوں نہیں جا کر حج کر لیتے؟ کہتے ہیں بیٹے کی شادی کرنی ہے، بیٹیاں جوان ہو رہی ہیں، پڑھانا ہے لکھانا ہے، اور دوسری دنیا داری گرانا شروع کر دیتے۔ میرے بھائیوں، اگر اللہ نے واقعی آپ کو مالدار بنایا ہے تو آپ بڑے خوش قسمت ہیں، آپ جا کر حج کر سکتے ہیں، آپ کعبۃ اللہ کو اپنی آنکھوں دیکھ سکتے ہیں، وہ مقامات آپ جا کر کے دیکھ سکتے ہیں جہاں کبھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رہا کرتے تھے، جن گلیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلا کرتے تھے۔ لیکن نہیں، بہانے پہ بہانے کرتے ہیں۔
اور اللہ نے کہا جس کے پاس استطاعت ہو اس کے اوپر واجب ہے کہ اس گھر کا وہ سفر کرے، کعبۃ اللہ کے پاس جائے اور حج بیت اللہ وہ کرے۔ حج بیت اللہ کا ذکر کرنے کے بعد دوسرے صفحے میں اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے ڈرنے کا حکم تمام مومنین بندوں کو دے رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والے لوگو، اللہ سے ڈرو اور تمہاری موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مومن ہو، تم مسلمان ہو۔ تمہاری موت اس حال میں آئے کہ تم اسلام کے اوپر کاربند ہو، تمہاری موت اس حال میں آئے کہ تمہارے پاس سب سے بڑی دولت ایمان کی دولت موجود ہو۔ زندگی کا کوئی لمحہ ایسا نہ آئے جس سے تمہارا دل ایمان سے خالی ہو جائے۔ او میرے بندو، تمہاری موت نہ آئے، تم دنیا سے نہ جاؤ مگر ایمان کی حالت میں، یعنی میرے بندو، او مومن مسلمانوں، تا زندگی اس ایمان کی حفاظت کرنا۔ اور پہلے کہا جا رہا آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو حق تقاتہ، جیسے ڈرنے کا حق ہے۔ اللہ سے ویسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے۔ اللہ سے ڈرنے کا حق کیسے؟ اللہ سے امید بھی رکھنا ہے اور اللہ سے ڈرنا بھی ہے۔ کوئی شخص اتنی امید لگا لے کہ اللہ کے ڈر سے اس کا سینہ خالی ہو جائے تو یہ بھی غلط ہے، یا کوئی اتنا ڈرے کہ اللہ سے نا امید ہو جائے تو یہ بھی غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے انبیاء کا ایک جگہ ذکر کیا، ذکر کرنے کے بعد فرمایا فاستبقوا الخیرات۔ یہ میرے معزز انبیاء ہیں جن کو ہم نے نبوت و رسالت سے سرفراز فرمایا۔ یہ جب نیکی کی طرف جاتے تھے، جب یہ نیکی کے کام انجام دیتے تھے، فاستبقوا الخیرات، تو نیکی کے کاموں میں ہمیشہ پیش رہا کرتے تھے، آگے رہا کرتے تھے۔ جب اللہ کو پکارتے تھے یدعوننا رغبا ورہبا، پکارتے تھے تو ڈر سے بھی پکارتے تھے تو اس کی رحمت سے امید لگائے ہوئے بھی پکارتے تھے۔ جہاں اس کی رحمت سے امید رکھتے تھے وہیں پر اس سے ڈرا بھی کرتے تھے۔ یعنی اللہ سے ڈرنے کا حق یہ ہے کہ آدمی اللہ کی عزت کا خیال کرے، اللہ کی محبت انسان کے دل میں ہو، اس کی عظمت کا خیال کرے اور اس سے ڈرے۔ حق تقاتہ کا معنی ایک یہ بھی ہے جس کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انداز میں بیان فرمایا، اتق اللہ حیثما کنت۔ او میری امت کے لوگوں، تم جہاں کہیں بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہو، ہر حال میں تمہارے دل کے اندر اللہ کا ڈر اور بھے ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ مسجد میں ہو تو سبحان اللہ الحمدللہ، باقی دکان میں گئے تو وہاں حرام خوری کر رہے ہیں، وہاں ناجائز لوگوں کو ٹھگ رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے میرے بھائیوں، ہم مسجد میں مسلمان تو ہوتے ہیں، ہم اپنے کاروبار میں آج مسلمان نظر نہیں آتے، اپنے گھر بار میں ہم مسلمان نظر نہیں آتے، اپنی دکان اپنی تجارت میں ہم مسلمان نظر نہیں آتے۔ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں میری امت کے لوگوں، اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے تم حیثما کنتا، تم جہاں کہیں بھی رہو، اپنی دکان میں ہو تب بھی تمہارے سینے میں اللہ کا ڈر ہو، مسجد میں ہو تب بھی تمہارے سینے میں اللہ کا ڈر ہو، تم مارکیٹ اور بازار میں ہو، تم اپنی تجارت میں ہو تب بھی تمہارے سینے میں اللہ کا ڈر ہونا چاہیے۔ یہ اللہ سے ڈرنے کا مطلب ہے حق تقاتہ، اور تمہاری موت نہ آئے، تم دنیا چھوڑ کر نہ جاؤ مگر اسلام کی حالت میں، مگر ایمان کی حالت میں، یعنی تا زندگی اسی ایمان پر قائم رہنا۔ آگے بڑھیے۔ اب اللہ تعالیٰ نے پوری امت کو اتحاد کی طرف بلایا ہے، اتفاق کی طرف بلایا۔ امت کا جو شیرازہ بکھر گیا ہے، لوگ مختلف ٹولیاں اور جماعتوں میں منقسم ہو گئے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے تم سب مل کر اب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ کسی امام پر تم اتفاق کرو گے تو سارے لوگ اتفاق نہیں کریں گے، بہت سارے لوگ چھٹ جائیں گے۔ دنیا کی کسی بھی شخصیت کو لے کر آپ اتحاد قائم کرنا چاہیں گے، وہ اتحاد باقی نہ رہے گا، اس اتحاد کے لیے سارے لوگ تیار نہیں ہوں گے۔ تم اتحاد کرنا چاہتے ہو
ایک پلیٹ فارم پر جمع ہونا چاہتے ہو، اللہ فارمولہ دے رہا ہے اور معیار اللہ اور اس کے رسول کو بنایا جا رہا ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ رسی کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ اوپر سے سچ میں رسی لٹکائے گا اور ہم سب پکڑ کر کے جھولیں گے، نہیں میرے بھائی۔ ہاں رسی سے اتنا تو معلوم ہوتا ہے یہ اوپر کی چیز ہے، یہ زمین سے نکلی کوئی چیز نہیں ہے۔ اوپر سے کیا چیز آئی امت کے لیے؟ پیارے نبی فرماتے ہیں الا انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ، مجھے قرآن دیا گیا اور قرآن کے مثل ایک اور چیز دی گئی، ایک اور چیز دی گئی مطلب حدیث رسول۔ اور یہی دونوں چیزیں آپ اپنی امت کے درمیان چھوڑ کر کے جا رہے ہیں۔ آپ اپنی امت سے کہہ رہے ہیں ترکت فیکم شیئین، او میری امت کے لوگوں میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ دی ہیں، لن تضلوا بعدہما، تم میرے بعد ہرگز گمراہ نہ ہوگے، کتاب اللہ، ایک اللہ کی کتاب، دوسری سنتی، میری سنت۔ ان دونوں کو جب تک تم لازم پکڑے رکھو گے کوئی دنیا کی طاقت تمہیں راہ راست سے ہٹا نہ پائے گی، کوئی طاقت تمہیں گمراہ نہ کر پائے گی۔ اللہ اسی کی تعلیم دے رہا ہے، اسی آیت کریمہ میں بتا رہا ہے میرے بندو تم سب مل کر اللہ اور اس کے رسول کو یعنی قرآن کو اور حدیث کو، اس رسی کو مضبوطی سے تھام لو، ولا تفرقوا، اور ٹولیوں ٹولیوں میں نہ بٹو، گروہوں گروہوں میں منقسم نہ ہو جاؤ، بلکہ اس سے تو تمہاری ہمت ٹوٹ جائے گی، امت کا شیرازہ بکھر جائے گا۔ اذکروا نعمت اللہ، اللہ نے اس اتحاد کی دولت کو اپنی نعمت کہا۔ میرے ساتھیوں یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے بندوں پر احسان جتاتے ہوئے کہا میرے بندوں یہ تمہارے اوپر میری نعمت ہے کہ ہم نے تمہارے درمیان اتحاد کی دولت قائم کی ہے۔ اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء، اس وقت کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے کٹر دشمن ہوا کرتے تھے۔ میرے ساتھیوں مکے کا وہ دور یاد کرو جب ایک خاندان کی بکری دوسرے خاندان کی بکری سے پہلے پانی پی لیتی تھی تو اسی بات کو بنیاد بنا کر وہ صالحہ لڑا کرتے تھے، تیری بکری کی مجال، میری بکری سے پہلے پانی پی لی۔ کئی پیڑھیاں گزر جاتی تھی، اسی بات کو لے کر وہ صالحہ لڑتے رہتے تھے۔ لوگ اپنے بھائیوں کی کھوپڑیوں میں شراب پی کر فخر محسوس کیا کرتے تھے، لیکن قرآن آیا، اللہ نے نبی کو مبعوث فرمایا، نبی نے یہی قرآن کا پیغام، یہی قرآن کا میسج لوگوں کے درمیان دیا۔ جو اب تک مردار کھاتے تھے، جو اب تک بیٹیوں کو زندہ درغور کرتے تھے، جو اپنے بھائی کی کھوپڑی میں شراب پی کر فخر محسوس کیا کرتے تھے، اللہ کہہ رہا فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، میرے بندو میرے رحم و کرم سے، میرے فضل سے، میری عنایت سے، میری رحمت سے، میری کرپا سے تم بھائی بھائی ہو گئے۔ ایک جگہ اللہ نے کہا لو انفقت ما فی الارض جميعا، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ساری کائنات پوری زمین بھی خرچ کر کے اگر اس اتحاد کی دولت کو حاصل کرنا چاہتے تو آپ اس اتحاد کو حاصل نہیں کر پاتے۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ اس نے تمہارے ساتھیوں کے درمیان الفت و محبت ڈال دی ہے، وہ بھائی بھائی ہو گئے۔ جب ہجرت کر کے مکے سے صحابہ مدینے میں آئے، پیارے نبی نے ایک ایک انصاری صحابی کو کہا یہ دیکھو یہ فلاں ہے اور یہ فلاں ہے، یہ انصاری ہے اور یہ مکے کا مہاجر ہے، آج سے یہ صحابی اس صحابی کا بھائی ہے۔ حضرت سعد بن ربی رضی اللہ عنہ کو حضرت سعد بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی حضرت عبد الرحمن کو بنا دیا۔ حضرت عبد الرحمن ہجرت کر کے آتے ہیں، یہ بڑے بزنس مین تھے، لیکن چونکہ ساری دولت مکے میں چھوٹ گئی، اولادیں چھن گئی، سب کچھ اللہ کے لیے قربان کر کے مدینہ آئے ہیں اور پیارے نبی نے سعد بن ربی کا بھائی بنا دیا ہے۔ حضرت سعد بن ربی کہتے ہیں اے عبد الرحمن پیارے نبی نے میرا بھائی تمہیں بنا دیا ہے، میرے پاس جتنے مال ہیں اے عبد الرحمن تو آدھے مال کا مالک ہے، میرے پاس 4 بیویاں ہیں،
تم نئے ہو, یہاں نکاح کرنے میں بھی دشواری آ سکتی ہے, تم پسند کرو میں طلاق دوں گا, عدت گزارے گی, تم اس سے نکاح کر لینا. میرے ساتھیوں, اس طرح بھائی چارگی کی مثال انصار و مہاجرین نے پیش کی. آج بھی 1400 سال گزرنے کے بعد بھی اس کی مثال دنیا لانے سے قاصر ہے. اور اللہ کی قسم آسمان تھرا جائے گا, زمین کانپ جائے گی, یہ دنیا درہم برہم ہو جائے گی, لیکن انصار و مہاجرین نے اس دین کے لیے جو قربانیاں پیش کی ہیں, اللہ کی قسم ایسی قربانیاں کوئی بھی پیش نہ کر پائے گا. حضرت سعد بن ربیع بھی خوددار آدمی تھے, کہنے لگے بارک اللہ لک فی زوجک و مالک و اولادک. اے عبد الرحمن, اللہ اے عبد الرحمن, اے سعد بن ربیع. عبد الرحمن کہنے لگے اے سعد بن ربیع بارک اللہ فی زوجک و اولادک و مالک, آپ کے مال میں آپ کی اولاد میں اللہ تعالیٰ برکت نازل کرے, مجھے بس مارکیٹ کا راستہ بتا دو, مجھے بازار کا راستہ بتا دو کہ بازار کہاں پر ہے. آپ کو آپ کی دولت مبارک ہو, میں آپ کی دولت نہیں لے سکتا, مجھے آپ کی بیوی نہیں چاہیے, مجھے آپ کے گھر میں نکاح نہیں کرنا. آپ کا شکریہ, اللہ آپ کے مال میں آپ کی آل و اولاد میں برکت دے, بس مجھے بازار بتا دو کہ بازار کہاں لگتا ہے. حضرت عبد الرحمن نے گھی اور پنیر کا بزنس شروع کیا, چند مہینے میں بہت بڑے امیر بزنس مین ہو گئے. تو میرے بھائیو, یہ اتحاد کی دولت تھی. اللہ تعالیٰ اسی اتحاد کی طرف اپنے بندوں کو بلا رہا ہے. آج ہم بھائی میں لڑائی ہے, ایک بھائی دوسرے بھائی سے منہ پھیرے ہوئے. عید کا تہوار آتا ہے, ایک بھائی سلام کرتا, دوسرا بھائی منہ پھیر کر کے آگے بڑھ جاتا ہے. میرے ساتھیوں, یہ دنیا کا معاملہ ہے یا زمین و جائیداد کا معاملہ ہے یا اولاد کا معاملہ ہے. نہ اولاد دنیا میں رہے گی, نہ زمین و جائیداد ہمیشہ رہے گی, دنیا کی کوئی بھی چیز ہمیشہ نہ رہے گی. لیکن انہی چیزوں کی بنیاد پر آج بھائی اور بھائی کے درمیان 36 کا آنکڑا ہے. اللہ کہہ رہا ہے ان تمام آنکڑوں کو توڑ دو اور اللہ کی محبت میں, اللہ کے دین کے لیے تم متحد ہو جاؤ, تم ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جاؤ. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا. تم جہنم کے گڑھے کے کنارے تھے, اللہ نے تمہیں جہنم میں گرنے سے بچا لیا. یعنی تم اتنے گناہگار تھے, اتنے سیاہکار تھے, اس قدر خطائیں تمہارے اندر تھی کہ تم اپنے گناہوں کے باعث جہنم میں چلے جاتے. لیکن اللہ نے قرآن کی دولت دی, نبی کو تمہارے درمیان مبعوث فرما کر جہنم کے گڑھے سے, اس میں گرنے سے تمہیں بچا لیا. آگے بڑھیے, اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میرے بندو, تمہارے درمیان ایک ایسی ٹیم ہونی چاہیے جو خیر کے کام انجام دے. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ, جو لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے. وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ, لوگوں کو بھلائی کا حکم دے اور منکرات سے روکے. آج ہمارے پاس فٹ بال کی ٹیم ہے, کرکٹ کی ٹیم ہے, لیکن معاشرے میں پلنے والی برائیوں سے لڑنے کے لیے کوئی ٹیم نہیں ہے. اللہ کہہ رہا تمہارے پاس ایک علماء کی ایک ایسی ٹیم ہونی چاہیے. اسی لیے ہر گاؤں, ہر محلے میں چاہیے کہ 3-4 بچوں کو مدرسے میں پڑھائیں. وہ عالم بن کر کے آئیں گے, امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیں گے. ان کا سپورٹ گاؤں کے پورے لوگ کریں گے, شہر میں بسنے والے پورے لوگ کریں گے. اللہ کے رب ایک باقاعدہ ایک ایسی ٹیم ہونی چاہیے, ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے, ایک ایسا گروہ ہونا چاہیے جو اس فریضے کو انجام دے. نیکی کو نیکی کہے, برائی کو برائی کہے, حرام کو حرام کہے اور حلال کو حلال کہے. یعنی ایسے ماحول میں جہاں حرام کھانے کا ماحول بن گیا ہو, ایسے ماحول میں بھی وہ حرام کو حرام برجستہ کہہ سکے. ایسے لوگوں کی ایک باقاعدہ ٹیم ہونی چاہیے. جو لوگ ڈائریکٹلی یہ کام نہیں کر سکتے, ان کو اپنا مال دے کر کے اس ٹیم کو سپورٹ کرنا چاہیے. اور اسی کی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو خیر امت کے لقب سے ملقب کیا ہے. اس کے بعد دوسرے صفحے میں ہی جسٹ اللہ نے کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس, او لوگو تم بہترین امت ہو
اخرجت للناس، تم لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو، تم دوسروں کے لیے پیدا کیے گئے ہو، تم تمام جہانوں میں بسنے والے لوگوں کے لیے بنائے گئے ہو۔ اخرجت للناس، یہ الگ بات ہے کہ آج مسلمانوں کو سمجھانا پڑتا ہے، بلکہ مسلمان تو ایسا ہوتا ہے کہ پوری انسانیت کی وہ رہنمائی کرتا ہے۔ تامرون بالمعروف، تم نیکی کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور برائی سے روکتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور تمہارے اندر تیسری خصوصیت یہ ہے کہ تم اللہ پر بھروسہ رکھتے ہو، اللہ پر یقین رکھتے ہو۔ جہاں وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، جہاں وہ برائی سے روکتے ہیں، وہیں پر اللہ پر یقین رکھتے ہیں، توکل رکھتے، بھروسہ رکھتے ہیں۔ کیسا بھروسہ ہونا چاہیے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں کافر جگہ جگہ پر تلاش کر رہے ہیں، حضرت ابوبکر کے ساتھ پیارے نبی غار ثور میں، حضرت ابوبکر کہہ رہے ہیں لو نظر احدنا تحت قدمیہ لابصرنا، اے پیارے نبی اگر وہ اپنے قدم کے نیچے دیکھ لیں، اپنے پیروں کی جانب دیکھ لیں، لابصرنا، وہ ہمیں دیکھ لیں گے، اپنے پیروں پر نگاہ ڈالیں تو ہمیں وہ دیکھ لیں گے۔ اللہ کے رسول ہم تو پکڑے جائیں گے، ہم تو مار دیے جائیں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اللہ پر توکل کرتے ہوئے کیا جملہ کہا تھا؟ لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر تم ڈرو نہیں، ہمارے ساتھ اللہ ہے۔ نبی کے توکل بھرے جملے کو اللہ نے اتنا پسند کیا، اتنا پسند کیا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کے اس جملے کو قرآن کی آیت بنا دیا۔ اذ قال لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، اس وقت کو یاد کرو جب اپنے دوست سے کہہ رہے تھے لا تحزن، تم ڈرو نہیں، ہمارے ساتھ اللہ ہے۔ ایسا توکل کرنا چاہیے، اور اللہ کہہ رہا تمہارے اندر یہ صفات ہیں، اسی لیے ہم نے تم کو خیر امت کے لقب سے ملقب کیا ہے۔ اچھا، پورے قرآن میں دیکھیں گے آپ یہودیوں کی کارستانیاں اکثر جگہوں پر بیان کی گئی ہیں، ان کے اندر جو خامیاں، جو خرابیاں، جو کمیاں، جو کوتاہیاں ہیں، جو کمیاں کوتاہیاں تھیں ان کو بیان کیا ہے، لیکن پھر بھی اللہ کہہ رہا ہے کہ سارے لوگ یہودیوں میں ایسے نہیں ہیں، اہل کتاب کے سارے لوگ ایسے نہیں ہیں، بلکہ لیسوا سواء من اہل الکتاب امۃ قائمہ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون، بلکہ بعض اہل کتاب تو ایسے ہیں جو کہ جب رات ہوتی ہے تو وہ رب کے حضور وہ سجدے کرتے ہیں، وہ اللہ کی کتاب کی آیات پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن سلام جیسے لوگوں کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، لیکن جب انہیں حقیقت کا پتہ چلا، بغیر کسی تعصب کے، بغیر کسی بغض و عناد کے چل کر کے اسلام قبول کیا۔ ایسے لوگوں کی تعریف کی جا رہی ہے کہ اہل کتاب میں بھی سارے لوگ یکساں نہیں ہیں، تمام کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکا نہیں جائے گا، بلکہ ان میں بھی ایک گروہ ایسا بھی ہے جو راتوں کو اٹھ کر اللہ کی آیات تلاوت کرتے ہیں، جو آیات کی تلاوت بھی کرتے ہیں، وَيَسْجُدُونَ، اور اللہ کے حضور سجدے بھی کرتے ہیں۔ آیتیں بہت زیادہ ہیں میرے بھائی، لیکن مختصر وقت میں جب قرآن کھولتے ہیں، جب لکھنے بیٹھتے ہیں کہ کون سی آیت کا انتخاب کریں، تو اللہ کی قسم ہم حیرت زدہ ہو جاتے ہیں کہ بھائی یہ آیت لیں کہ یہ آیت لیں کہ یہ آیت لیں، کون سی آیت آپ کے سامنے بتائی جائے۔ اللہ تعالیٰ جنگ احد کے بارے میں اب بیان کر رہا ہے، وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ۔ اگر تم صبر کا دامن پکڑ لو اور اگر تم تقوی اختیار کر لو، ان کے جو مکر و فریب ہیں وہ کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ پہلا صبر کرنا ہے اور دوسرا تقوی اختیار کرنا ہے، تقوی پر ہی معاملہ آ کر کے پھنستا ہے۔ ایک جگہ اللہ نے کہا اسی پارے میں وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم رنج نہ ہو
तुम गम न करो, सरबलंद तुम ही रहोगे अगर तुम कामिल मोमिन बने रहोगे, तुम तकवा शिआर बने रहोगे। तकवा शिआर, मुत्तकी परहेजगार, अगर ये सिफात हमारे अंदर हो तो अल्लाह कह रहा है सरबलंदी तुम्हारी होगी। आज जो जिल्लत की खाक छान रहे हैं, आज जो हमें सताया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, ये सारे जुल्म सितम का खात्मा हो जाएगा। आज मुसलमानों की हालत देखें मेरे भाइयों, मुसलमानों की अक्सरियत क्या कर रही है, क्या कर रही है? अक्सरियत मस्जिदों से दूर है, अक्सरियत गैरुल्लाह की पूजा कर रही है, अक्सरियत तौहीद से नाशना है। भला अल्लाह की मदद मुसलमानों पर क्यों कराएगी? ज़रा गौर करो, जंग ओहद चल रही है, सन 3 हिजरी में ये जंग होती है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहाड़ी के एक दर्रे पर 50 तीर अंदाजों को मुकर्रर फरमाया था। अल्लाह फरमा रहा वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल क़द खलत मिन क़ब्लिहिर रुसुल, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी एक रसूल हैं, जिस तरह आपसे पहले भी बहुत सारे रसूल भेजे गए। जंग ओहद में यह अफवाह फैला दी जाती है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद कर दिए गए। मेरे साथियों, बड़े बड़े शुजा सहाबा, बड़े बड़े बहादुर सहाबा, उन्होंने अपनी तलवारें फेंक दी कि अब हम किसके लिए लड़ेंगे, हम क्यों कर लड़ेंगे, जब हमारे दरमियान नबी ही ना रहे तो अब हम लड़ कर क्या करेंगे। उसी वक्त यह आयत करीमा उतरती है, अल्लाह ने फरमाया वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो एक रसूल हैं, क्या आपसे पहले दूसरे रसूल नहीं आए? मूसा आए लेकिन गए, ईसा आए गए, यूनुस आए गए, हूद आए गए, अंबिया तो आते ही हैं जाने के लिए। जब अंबिया का मिशन पूरा हो जाता है, अंबिया अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं। अफा इम्माता, अगर नबी मर जाए, नबी का इंतकाल हो जाए, औ कुतिलन कलबतुम, या आपको शहीद कर दिया जाए, इन कलबतुम अला अक़ाबिकुम, क्या तुम अपनी एड़ियों के बल पीछे पलट आओगे? क्या तुम दीन छोड़ दोगे? क्या तुम मुर्तद काफिर हो जाओगे? अल्लाह कह रहा है जो ऐसा करेगा वो अल्लाह का कुछ न बिगाड़ पाएगा, वो अपना ही नुकसान करेगा। यह आयत करीमा उतरी, सहाबा के दिलों में कुछ मजबूती आई। मेरे साथियों, ये जंग चश्मे ज़दन अल्लाह ताला ने मामला मुसलमानों के हक से काफिरों के हक में कर दिया। प्यारे नबी ने 50 के करीब तीरंदाज जो पहाड़ी के दर्रे पर रखा था, जबल रुमात जिस पहाड़ी को आज भी कहा जाता है, जबल रुमात में प्यारे नबी ने 50 के करीब तीरंदाज मुकर्रर किया था और हिदायत की थी, मेरे साथियों जंग की कैफियत और नौयत जो भी हो, तुम्हें ये जगह नहीं छोड़नी है, हर हाल में यहीं पर डटे रहना है। शुरू में जब मुसलमानों का पल्ला भारी दिखाई दिया तो इन्हीं सहाबा में से बात कहने लगे, अब हम यहाँ क्यों कर रहेंगे, अब हम रह कर के क्या फ़ायदा हासिल करेंगे, चलो हम भी माले गनीमत समेटने में शामिल हो जाएं ताकि हमारे लिए आसानी हो। अब इख्तलाफ हुआ था, जगह छोड़ी। खालिद इब्न वलीद जो अभी मुसलमान नहीं हुए थे, अभी भाग ही रहे थे, देखा पहाड़ी का वो दर्रा खाली हो चुका है, पीछे से अपने साथियों को लेकर के आए और बचे खुचे तीर अंदाजों पर आसानी से गालिब आ गए। जंग की नौयत तो हालत ऐसे हो गई, मुसलमानों को पता भी न चला कि वो तलवार किस तरह चला रहे, कहाँ चला रहे। मेरे साथियों, इससे ये सबक अल्लाह ने दिया कि जब भी तुम अल्लाह की नाफरमानी करोगे, जाने में या अनजाने में कुछ भी हो, जब भी तुम अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ जाओगे, उसके फैसले के खिलाफ जाओगे, तो तुम्हें दुनिया में कुछ ना कुछ नुकसान भुगतना पड़ेगा। आज जो हम जलील हैं, रुस्वा हैं, हमें नुकसान भुगतना पड़ रहा है, अल्लाह की कसम कहीं ना कहीं उसके पीछे रीज़न है, कहीं ना कहीं उसके पीछे कारण है, और बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम दरकिनार कर रखे हैं। आगे बढ़िए, अल्लाह ताला इसी पारे में बयान फरमाता तमाम बंदों को अपनी रहमत और अपनी मग़फ़िरत और अपनी जन्नत हासिल करने के लिए दौड़ लगाने का हुक्म देता है। मेरे बंदों, तुम दुनिया में रेस लगाते हो कि सबसे अच्छी गाड़ी मेरे पास होनी चाहिए, मैं तो बुलेट लूँगा, मैं मोबाइल में आईफोन लूँगा, मैं तो लिनन का ही पहनूँगा, मैं तो बाटा का ही जूता पहनूँगा। जिस तरह हम दुनिया में एक दूसरे पर सबकत ले जाने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे से रेस लगाते हैं, अल्लाह कह रहा है यही सबकत
یہی ریس لگانا اگر آخرت کے معاملے میں ہو جائے میرے بندو تو یہ تمہارے لیے کہیں زیادہ بہتر ہوگا۔ تمہیں دوڑ ہی لگانا ہے، تمہیں کمپٹیشن ہی کرنی ہے، تمہیں مقابلہ ہی کرنا ہے، تو کیوں نہ تم اپنے رب کی مغفرت پانے کے لیے کمپٹیشن کرو۔ تمہیں پرتیوگتا کرنی ہے تو چلو اپنے رب کی مغفرت کے حصول میں تم دوڑ لگاؤ اور جنت کے پانے میں دوڑ لگاؤ۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ میرے بندو تم کمپٹیشن کرتے ہو، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہو کہ تیری بلڈنگ بڑی کہ میری بلڈنگ بڑی، تیری گاڑی بڑی کہ میری گاڑی بڑی، تیرے کپڑے اچھے کہ میرے کپڑے اچھے، تیری سواری اچھی کہ میری سواری اچھی۔ میرے بندو دنیا کے معاملے میں تم اس طرح کرتے ہو، آخرت کے معاملے میں تم کمپٹیشن کرو۔ اِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اپنے رب کی مغفرت پانے کے لیے دوڑ لگاؤ، وَجَنَّةٍ، اور اس جنت کے حصول میں دوڑ لگاؤ، عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، جس کی وسعت آسمان و زمین کے برابر ہے۔ یہ تو اللہ نے ہمیں اور آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ دیا آسمان و زمین کے برابر ہے، ورنہ جنت کے بارے میں بھائی کوئی بیان کر سکتا ہے؟ جس کے بارے میں پیارے نبی نے کہا مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ، کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ، کسی کان نے سنا نہیں، دیکھنا سننا تو درکنار، وَلَا خَطَرَ عَلَىٰ قَلْبِ بَشَرٍ، کسی بشر کسی انسان کے دل میں بھی وہم و گمان نہیں گزرا۔ جو سب سے کمتر جنتی ہوگا نا، تھرڈ گریڈ کا جنتی، اس کو جنت میں جو رقبہ ملے گا، جو حصہ ملے گا، جانتے کتنا بڑا ہوگا؟ اگر کسی بندے کو ایک گھوڑا دے دیا جائے، تیز رفتاری سے سفر کرنے والا گھوڑا، وہ اس پر سرپٹ بھاگے تو ایک دیوار سے دوسری دیوار تک پہنچنے میں 100 سال لگ جائیں گے، ایک چھور سے دوسرے چھور تک پہنچنے میں دوسری حدیث کے مطابق 70 سال لگ جائیں گے، ایک ٹرمینل سے دوسرے ٹرمینل تک پہنچنے میں اسی طرح 100 سال یا 70 سال لگ جائیں گے۔ یہ سب سے کمتر جنتی کا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ فردوس نصیب کر دے گا اس کا حال کیا ہوگا۔ اس آیت کریمہ میں بندوں کو اللہ یہی پیغام دے رہا ہے، او میرے بندو، اس دنیا کے پیچھے تم ریس لگاتے ہو کہ تیری گاڑی بڑی یا میری گاڑی بڑی، تیری بلڈنگ اونچی کہ میری بلڈنگ اونچی، نہ تیری گاڑی رہے گی، نہ تیرا بنگلہ رہے گا، نہ تیرے کپڑے دنیا میں رہیں گے، نہ تیرے جوتے رہیں گے، یہ دنیا کی ٹھاٹ باٹ سب ختم ہو جائے گی، سب ٹھاٹ ختم ہو جائے گی جب لاش چلے گی بنجارا۔ میرے ساتھیوں، دنیا اور دنیا کی کوئی چیز بھی باقی رہنے والی نہیں، اسی لیے اس آیت کریمہ میں تاثر دیا جا رہا ہے، ایسی چیزوں کے پیچھے دوڑ لگاؤ جو کبھی ختم نہ ہوں گی، جو مل جائے جس کو، وہ تو اس دن رب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہے گا اے اللہ تیرا کرم ہے کہ تو نے ہمیں عذاب سموم سے بچا لیا، اے اللہ تیرا فضل ہے، تیری عنایت ہے۔ آگے بڑھیے، ایک ہی آیت لیں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یہودیوں کی ایک مجلس سے گزر رہے ہیں، یہودیوں کی ایک مجلس لگی ہوئی ہے، یہودی بڑے چھیڑ چھاڑ کرنے والے لوگ، شریر قوم، اپنے نبی موسیٰ کو زندگی بھر پریشان کرتے رہے، جتنے بھی انبیاء ان کے درمیان بھیجے گئے، بعض کو تو ناحق قتل کر دیا، بعض کو اتنے پریشان کیے، اللہ اکبر، ان کی کارستانیاں پورا قرآن بھرا پڑا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے جب گزرتے تھے تو پیارے نبی پر سلام کرنے کے بجائے سلام کے جملے کو بگاڑ کر کے وہ کہتے تھے السلام علیکم کے بجائے السلام علیکم کہا کرتے تھے، نبی کی توہین اور نبی کی گستاخی کرتے تھے، اور صرف نبی کی ہی گستاخی پر ان کا معاملہ ختم نہیں ہوا، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی بھی گستاخی کی ہے۔ اللہ کی گستاخی کس طرح سے کی؟ ایک مجلس لگی تھی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہے تھے، تو ان یہودیوں میں سے ایک نے کہا مسلمانوں کا رب فقیر ہو گیا ہے، مسلمانوں کا رب غریب ہو گیا ہے، مسلمانوں کا رب لوگوں سے، انسانوں سے قرض حسنہ مانگتا ہے، اللہ نے اپنے بندوں کو قرض حسنہ کی طرف ابھارا ہے، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا،
میرے بندو تم اللہ کے لیے قرض حسنہ دو، اللہ تعالیٰ مزید بڑھا کر تمہیں عنایت کرے گا۔ یہودیوں کو شرارت سوجی، کہنے لگا کہ اللہ تو بھکاری ہو گیا ہے، اللہ تو غریب ہو گیا، نعوذ باللہ۔ حضرت ابو بکر رقیق القلب ہونے کے باوجود، نرم مزاج ہونے کے باوجود اتنے غصے ہوئے کہ غصے سے لال پیلا ہو گئے، اپنے اوپر کنٹرول نہ رکھ پائے، اٹھے اور یہودی کو چاک سے تھپڑ مار دیا۔ حضرت ابو بکر کا تھپڑ کوئی بھائی اس کا جواب ہوگا؟ جو شخصیت اتنی بڑی ہو اس کا تھپڑ کتنا بڑا ہوگا؟ مارا، دھڑام سے گرا، پھڑاک سے۔ اب وہ آ کر کے اللہ کے رسول کے پاس وہ یہودی آیا اور کہنے لگا ابو بکر نے مجھے تھپڑ مارا، مجھے قصاص چاہیے، بدلہ چاہیے۔ مسلمانوں کو بدنام کرنا چاہتے تھے، اسلام کو بدنام کرنا چاہتے تھے۔ اللہ نے ابو بکر کے سپورٹ میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی جو ابھی میں پیش کر رہا ہوں۔ پیارے نبی نے پہلے ابو بکر سے کہا اے ابو بکر کیا وجہ ہے کہ تم نے تھپڑ مارا؟ ابو بکر نے کہا اللہ کے رسول یہ اللہ کو گالی دے رہا تھا، یہ اللہ کے اوپر باتیں بنا رہا تھا۔ یہودی سارے ایک ساتھ ہو گئے اور کہنے نہیں ایسی بات تو نہیں، ہم سب موجود ہیں وہاں، اللہ کے اوپر کوئی ایسی بات نہیں کہی گئی۔ حضرت ابو بکر اکیلے پڑ گئے، ان کے سپورٹ میں یہودی سارے آ گئے۔ حضرت ابو بکر سے پیارے نبی نے کہا اے ابو بکر تم اپنے سپورٹ میں گواہ پیش کرو، اپنے موقع پر گواہ پیش کرو، یا پھر بدلہ دینے کے لیے تم تیار ہو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ اسلام دیکھیے نہ پکشپات ہے نہ اور کچھ۔ اللہ کے رسول کو پتا ہے کہ ابو بکر ایسا نہیں کر سکتے بغیر کسی، پھر بھی اتنا سامنے رکھ رہے ہیں کہ لوگوں کو ایسا نہ لگے کہ اسلام میں ناانصافی ہے۔ اے ابو بکر تم گواہ پیش کرو یا پھر بدلہ دینے کے لیے تم اپنی پیٹھ آگے کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر حضرت ابو بکر کی صفائی کے لیے آیت کریمہ نازل فرمائی لقد سمع اللہ قول الذین قالوا، اللہ نے ان لوگوں کے اس قول کو سن لیا ہے۔ کس قول کو؟ جب یہ کہہ رہے تھے ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، کہ اللہ تو فقیر ہے، نحن اغنیاء، ہم غنی ہیں، ہم پیسے والے، ہم مالدار ہیں۔ اللہ ان کی اس حرکت پر کہہ رہا ہے سنکتب ما قالوا، اے میرے نبی جو بات انہوں نے کہی ہے ہم نے اس کو لکھ لیا ہے، اپنے ریکارڈ میں رکھ لیا ہے۔ وقتلہم الانبیاء، اور جو نبیوں کو انہوں نے ناحق قتل کیا ہے اس کو بھی ہم نوٹ کروا رہے ہیں، لکھوا رہے ہیں۔ قیامت کا دن ہوگا، انہیں اس کے بدلے جو ذلت ملے گی، جو انہیں عذاب ملے گا وہ بتانے لائق بھی نہ ہوگا۔ دردناک عذاب دیا جائے گا، رسوا کن عذاب انہیں دیا جائے گا۔ انہوں نے جو بات اللہ کے اوپر کہی ہے اللہ نے اس کو سن لیا ہے، اور اے نبی اللہ ابو بکر کے سپورٹ میں گواہی دیتا ہے کہ ہاں ان یہودیوں نے اللہ پر ایسی بات کہی ہے، ایسی بات کہی ہے کہ اللہ نے ان کی اس بات کو لکھ لیا ہے، ریکارڈ کر لیا ہے۔ اور بھی باتیں تھیں وہ کہ وقت اجازت نہیں دیتا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں اگر موقع ملا اور وقت زیادہ رہا تو انشاءاللہ اس پارے کی کچھ آیات آپ کے بیچ رکھی جائیں گی۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح سمجھتا کرے، کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو اچھے عمل کی توفیق مرحمت کرے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔